حسین ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش ازا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں فرش ازائے اہل بیت نصیب کیا، اور اس بات پر بھی پروردگار کا شکر ہے کہ اس فرش ازا کو ہمیں اپنے عقیدے سنوارنے اور اپنے عمل میں بہتری لانے کے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا۔ تمام بانیان کی زحمت کی قبولیت کے لیے، حاضرین کی عزا کی قبولیت کے لیے، توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، یہ 7 روزہ سلسلہ گفتگو چونکہ یہ الوداعی مجالس عزا کے عنوان سے منعقد ہوتی ہیں، یہ خاتمہ مجالس ہیں، لہٰذا دل یہ چاہا کہ اس کا تذکرہ ہو کہ جو خاتم الحجج ہیں، جو خاتم الاوصیاء ہیں، کہ جو اللہ کی تمام حجتوں میں اللہ کا باقی ماندہ خزانہ ہیں، کہ جو بقیت اللہ فی الارض ہیں، کہ جو فرزند زہرا ہیں، کہ جو وارث کربلا ہیں، آقا و مولا حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ سیرت امام زمانہ کے مختلف گوشوں کو ان 7 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کل جس گفتگو سے بات کا آغاز کیا تھا، حضرت حجت اور قرآن کی وہ آیات کہ جن میں آقا کی قیام کی طرف اشارہ کیا گیا، یقیناً ہم اس موضوع کو مکمل نہ کر پائے، سمیٹ نہ پائے، مگر آج ہم اسی سے مربوط ایک نئے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آج اس شے کو بیان کیا جائے کہ جسے قرآن کے 7 حجت قرار دیا گیا، کہ جس کا انکار کیا ہر اس شخص نے کہ جس نے صرف قرآن کو کافی سمجھا۔ آج کی گفتگو کا موضوع سیرت امام زمانہ کا ایک بہت اہم باب، عقیدہ مہدویت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والا باب، یعنی ذکر امام زمانہ در سنت و احادیث نبی اور اہل بیت علیہم السلام۔ اس حوالے سے جس حدیث شریف سے بات کا آغاز کیا، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کو نبی کریم سے نقل فرماتے ہیں۔ خود کتنی غور طلب بات ہے کہ نبی اپنے اصحاب میں ایک ذات کا، ایک شخصیت کا، ایک ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں اس وقت کہ جب اس ہستی کی ولادت میں ابھی 250 برس باقی ہیں۔ سوچنے والا مقام ہے نا، انسان محسوس کرے کہ مدینے میں اصحاب کا مجمع ہے، ایک ایسے فرد کی خبر دے رہے ہیں جس نے 250 برس بعد اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ اس سے انسان اندازہ لگائے کہ نبی کی نگاہ میں مہدویت کے موضوع کی کس قدر اہمیت ہے، نبی کس قدر اہمیت دے رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا، یہ حدیث کہ جو غیروں نے بھی لکھی، جسے حضرت احمد ابن حنبل نے بھی اپنے مسند میں لکھا، دیگر برادران کے علماء نے بھی نقل کیا، ہمارے پاس تو ایسی سینکڑوں روایات آئیں کہ جس حدیث میں ابو سعید خدری نبی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز نبی نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کر کے خوشخبری سنائی، فرمانے لگے ابشرکم بالمہدی، اے میرے اصحاب میں تمہیں مہدی کی بشارت و خوشخبری سناتا ہوں، یبعث فی امتی، کہ جو میری امت میں مبعوث کیے جائیں گے، علی اختلاف من الناس، کہ جب وہ مبعوث کیے جائیں گے تو ان کی مبعوث ہونے کی، ان کے امت رسول میں تشریف لانے کی، ظاہر ہونے کی علامات جو نبی نے اس حدیث میں 2 علامتیں ذکر کی، علی اختلاف من الناس، جب وہ تشریف لائیں گے تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ لوگوں میں شدید اختلاف ہوگا۔ دوسری علامت فرماتے ہیں وَالزَّلَازِلْ، اور کثرت سے زلزلے آئیں گے،
جب وہ تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ رسول فرماتے ہیں یملأ الارض عدلا وقسطا، کہ اللہ کی زمین کو عدل الہی سے پر کر دیں گے. بعدما ملئت ظلما وجورا، کہ جبکہ ان کے آنے سے پہلے یہ روح زمین ظلم و جور سے پر ہوگی، بے انصافی سے پر ہوگی، حق تلفی سے پر ہوگی. ہمارے مہدی آئیں گے اور عدل و انصاف سے بھریں گے. پھر رسول ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، یرضی عنہ ساکن السما و ساکن الارض، کہ ان کی تشریف آوری کا ایک حق یہ بھی ہے کہ یہ وہ حاکم ہوں گے کہ جن سے زمین والے بھی راضی ہوں گے، کہ جن سے آسمان والے بھی راضی ہوں گے. اس ایک حدیث کو ہم اپنے اس گفتگو کے لیے تمہید اور بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اس حدیث پر اور اس کی مختلف اطراف و جوانب، مختلف جہات پر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، اور اس کے ضمن میں دیگر روایات اہل بیت سے حضرت حجت کا تذکرہ پیش کر سکیں. اگر یہ حدیث، اس کا مضمون آپ تک پہنچ گیا تو حضرت حجت کی عظمت پر ایک صلوات پڑھ دیں. صلی اللہ محمد. سب سے پہلا اور اہم نقطہ جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ بھی کیا کہ کوئی اٹھ کر سوال کر سکتا تھا نا، یا رسول اللہ یہ مہدی کب آئیں گے جن کی آپ بشارت دے رہے ہیں؟ نبی کیا بتاتے ہیں؟ 250 برس بعد ان کی ولادت ہونی ہے، مگر میں تمہیں خوشخبری ان کی ولادت کی نہیں دے رہا، میں تمہیں خوشخبری ان کی بعثت کی دے رہا ہوں، کہ جب یہ امت میں ظاہر ہوں گے، جب یہ عدل الہی کا نظام قائم کریں گے، جب یہ ظہور فرمائیں گے، حکومت قائم کریں گے. وہ تو بہت دور کی بات تھی نا، یعنی 250 برس بعد امام کی ولادت ہونی ہے، اور اس کے بعد اب تک 1200 سال گزر گئے. خدا ظہور حضرت میں تعجیل فرمائے. مگر اصحاب کی نگاہ سے آپ اس موضوع کو دیکھیے تو بظاہر تو بڑا انویلڈ نظر آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل پر. بظاہر تو بڑا غیر اہم نظر آتا ہے. وہ جن کی زندگیوں میں آج کے مسائل ہوں، کل کی مشکلات ہوں، پرسوں کسی غزوے اور جنگ میں جانا ہے، اور اس کے بعد امت مسلمہ کی مالی حالات اس مدینے کی حیات میں جب اصحاب قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں تو نبی انہیں ایک ایسے واقعے کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو نہ معلوم کتنے عرصے بعد واقع ہونا ہے. آج کی تاریخ میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم 1400 برس لگنے ہیں جس واقعے کو رونما ہونے میں، اور نہ جانے اس سے زیادہ کتنے برس نبی اصحاب کے سامنے اس واقعے کی خوشخبری دے رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ نبی فرماتے اخبرکم بالمہدی، میں تمہیں مہدی کے بارے میں خبر دیتا ہوں. نہیں، جب کوئی خبر کسی کو دی جائے نا تو اس خبر کا تعلق انسان کی حس سماعت سے ہوتا ہے، انسان کے سننے سے ہوتا ہے، اور انسان کے انٹلیکٹ سے، اس کے سوچنے سے، اس خبر کو قبول کرنے سے، اس خبر کو وصول کرنے سے ہوتا ہے. مگر نبی نے لفظ خبر استعمال نہیں کیا. ابشرکم بالمہدی، میں تمہیں مہدی کی خبر نہیں سنا رہا، میں تمہیں مہدی کی خوشخبری دے رہا ہوں. اب جب بات خوشخبری کی آ گئی نا تو نبی چاہتے تھے کہ حضرت حجت اور امام مہدی سے نہ صرف ان کی سماعتیں مانوس ہو جائیں، نہ صرف ان کے ذہن کے کسی خانے میں یہ خبر کی صورت معلومات بچ جائے. نہیں، یہ خوشخبری ہے. خوشخبری کا تعلق ہوتا ہے انسانی ایموشنز، اس کے جذبات، اس کے احساس سے. یعنی نبی یہ چاہ رہے تھے کہ میرے اصحاب کے دل میں مہدی کی دیدار اور زیارت کا شوق پیدا ہو جائے. لہذا خبر نہیں دے رہے، خوشخبری سنا رہے ہیں. اتنے زمانے پہلے کوئی اٹھ کر پوچھ سکتا تھا نا، یا رسول اللہ ہمارا اس خوشخبری سے کیا تعلق؟ آپ کو کوئی خوشخبری سنائی جائے کہ انشاءاللہ کہ 150 برس بعد، مثال دے رہا ہوں میں صرف، مگر نہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے وقت اس سے کم لگے، ہو سکتا ہے وقت اس سے زیادہ بھی لگ جائے. 150 برس بعد وطن عزیز کے حالات بہترین ہو جائیں گے. پاکستان دنیا میں سب سے پہلے درجے پہ آ جائے گا ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں. یہاں سے بھوک، افلاس اور غربت مٹ جائے گی. اور کراچی والوں کے لیے بالخصوص خوشخبری کہ
یہاں کی ساری سڑکیں مرتب ہو جائیں گی۔ یہ خبر تو ایسی ہے کہ ہر انسان کو سن کر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر آپ میں سے کسی کے چہرے پہ خوشی نہ آئی۔ نہ صرف یہ کہ نا امیدی اس کی ایک وجہ ہے، بلکہ ایک اور وجہ یہ کہ مولانا 150 برس بعد زمین کے اوپر کیا ہوگا اس سے ہمیں کیا غرض؟ ہمیں تو زمین کے نیچے کے حالات کو سنبھالنا ہے۔ تو اگر آپ 5 برس کے بعد کی کو کوئی وعدہ کریں، کوئی خوشخبری سنائیں تو ہمارے دلوں کو کچھ چین بھی آئے، کچھ قرار آئے۔ 150 برس بعد حالات کی تبدیلی سے میرا کیا تعلق؟ تو کوئی اٹھ کر کوئی صحابی نبی سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ ہم اس کی خوشخبری کا کیا کریں کہ جسے ہمارے بعد کم از کم 1400 برس بعد آنا ہے، اور نہ جانے زیادہ سے زیادہ کتنے برس۔ تو اگر کوئی پوچھتا تو 2 جواب ہوتے، اور ایک تیسرا جواب جو نبی نے دیا، توجہ میرے ساتھ ہے۔ پہلا جواب کہ عمومی سطح پر یہ امام زمانہ کے قیام کی بشارت ان تمام اصحاب رسول کے لیے خوشخبری تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اے اصحاب پیغمبر، جس دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اس کے ابتدائی دنوں میں آپ نے جو جو قربانیاں دی ہیں، جو جو سختیاں سہی ہیں، جو جو مشکلات برداشت کی ہیں، اگر آپ کی ان تمام مشکلات کا، ان تمام امتحانات کا نتیجہ کہیں دکھنا ہے، اس شجر کو کبھی پھلدار بننا ہے اور اسے اپنی معراج تک پہنچنا ہے، اور جس اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی، اگر کوئی زمانہ آنا ہے کہ جب اسے روئے زمین پہ غلبہ پا لینا ہے تو وہ حضرت حجت کا زمانہ ہے۔ لہذا عمومی طور پر ہر شخص جس نے اسلام کی خاطر کوئی زحمت اٹھائی ہے، حضرت حجت کا ظہور ہر ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے۔ متفق ہو تو اظہار کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ ہر ایسے انسان کے لیے تاریخ اسلام میں، تاریخ اسلام چھوڑیے، حضرت آدم نے جب سے روئے زمین پہ توحید کا پرچار شروع کیا تب سے لے کر حضرت حجت کے ظہور تک، ہر وہ ذات، ہر وہ ہستی جس نے کسی پیمانے پر، کسی مرحلے پر، کسی لیول پر پروردگار کے دین کی خدمت کی ہے، حق کے راستے کی کوئی خدمت کی ہے، ہر ایسے انسان کے لیے امام زمانہ کا ظہور ایک خوشخبری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایسے انسان کو اپنی محنت کا بہترین ثمر اور پھل حضرت حجت کے ظہور پہ نصیب ہونا ہے۔ یہ تو ہے عمومی جواب کہ کیوں یہ خوشخبری ان اصحاب کے لیے ویلڈ تھی، کیونکہ اس دین کو ہم تک پہنچانے میں ان کی قربانیاں تھیں۔ اب میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی قربانیاں تھیں۔ دوسری بات، پھر خاص طور سے یہ ظہور مہدی کی خوشخبری ان کے لیے خوشخبری ہے کہ رسول کے اصحاب میں بھی کچھ ایسے نام روایات میں آئے، چاہے وہ رسول کے اصحاب ہوں، چاہے وہ اولاد اصحاب ہوں، کچھ ایسے نام تاریخ نے لکھے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو یہ لوگ دین سے اس قدر خالص تھے کہ انہیں امام کے ساتھ رجعت نصیب ہوگی، انہیں زمانہ ظہور میں اٹھایا جائے گا، جس میں سر فہرست جس کا نام ملتا ہے کوئی اور نہیں، صحابی جلیل القدر حضرت سلمان محمدی رضوان اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ یہ جو صحابی رسول ہیں، مگر ان کے لیے خوشخبری خصوصاً ویلڈ ہے۔ تھوڑا سا اگر آواز کو کم کر دیں گے تو انشاءاللہ کہ صرف میری آواز آئے گی اور سی ڈی کی آواز نہیں آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور سلمان تو چھوڑیے، سلمان تو بہت بات کے ہیں، وہ اللہ کہ جو خالص ایمان پر دنیا سے جانے کی بنا پر سلمان سے بہت پہلے سو جانے والے اصحاب کہف کو دوبارہ پلٹائے گا۔ تو جب رسول کے اصحاب سے اتنا پہلے کی ہستیاں، روایات واضح ہے اس مفہوم میں کہ اصحاب کہف جو سو رہے ہیں انہیں جگایا جائے گا ظہور حضرت قائم کے وقت، اور یہ لشکر امام زمانہ میں شامل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے زمانے میں جو توحید کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی تھی، اس قربانی کا ثمر انہیں حضرت حجت کے لشکر میں دکھائی دے گا۔ لہذا اصحاب کہف تک کے لیے خوشخبری ہے، یہ اصحاب رسول میں جنہیں رجعت نصیب ہونی ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔
متفق ہے؟ پھر دوسرا کام جو نبی انجام دے رہے ہیں، عقیدہ مہدویت کو بار بار بیان کر کے، ذکر کر کے اپنی امت میں، مسلمانوں میں راسخ کر رہے ہیں، عقیدہ مہدویت کو لوگوں کے دل میں اتار رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، نبی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، نبی کے ان فرامین کا اثر ہے کہ آج تمام امت مسلمہ متفق ہے اس بات پر کہ کوئی مہدی ہیں کہ جنہوں نے آنا ہے اور زمین پر حکومت بنا کے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، تمام امت مسلمہ۔ اب وہ مہدی کون ہے، ولادت ہوئی یا نہ ہوئی، غیبت میں ہے نہیں ہے، کس آل سے ہے، کس نسل سے ہے، یہ جزئیات ہیں کہ جس میں لوگ اختلاف کرتے رہے، وگرنہ خود نظریہ مہدویت، عقیدہ مہدویت ایسی چیز ہے کہ کوئی عالم اسلام میں اس کا انکاری نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ نبی کی ان محنتوں سے ہوا کہ جو اس زمانے میں اپنے اصحاب کے درمیان عقیدہ مہدویت کو راسخ اور رائج کر رہے تھے، جس کا ایک تقاضا کیا ہے جانتے ہیں؟ اب تھوڑا سا تاریخ کی طرف ہم نگاہ کریں تو یہ واحد وہ ہستی ہے کہ جن کی ولادت سے بہت پہلے تاریخ میں دو طرح کے لوگ آئے۔ کچھ وہ تھے اور جو آج تک آتے ہیں کہ جنہوں نے خود مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کیا، خود اپنے آپ کو مہدی ہونے کی نسبت دی۔ یہ تو ایک گروہ ہے، اصلاً قابل ذکر نہیں ہے، خصوصاً مؤمنین کے لیے۔ کیوں؟ دلیل آگے بتاؤں گا۔ ایک وہ افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے خود مہدویت کا دعویٰ نہیں کیا، ان کے ماننے والوں یا ان کے چاہنے والوں نے ان کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب دو وجوہات سے کیا گیا، یا شدت محبت کی وجہ سے، یا کوئی دنیا داری کے فائدے تھے، کوئی مصلحتیں تھی، کوئی تقاضے تھے جس وجہ سے کیا گیا۔ کب؟ حضرت حجت کی ولادت سے 200، 250، 150 برس پہلے، یعنی مہدی کی تشریف آوری اور ولادت سے پہلے لوگ مہدویت کے دعوے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عقیدہ مہدویت امت مسلمہ میں نبی کتنا راسخ کر کے گئے تھے۔ کچھ شخصیات عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک سے دو مثالیں تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ کتنا معروف عقیدہ تھا یہ رسول اور ائمہ کے دور میں، امت مسلمہ میں رائج عقیدہ، چاہے اپنے ہوں، چاہے غیر ہوں، چاہے حق پرست ہوں یا چاہے کسی باطل کے ماننے والے ہوں۔ اگر امت مسلمہ میں تھے تو ان میں عقیدہ مہدویت رائج و راسخ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلی مثال کہاں ملتی ہے؟ مولائے کائنات کے فرزند آقا حسن و حسین کے بھائی جناب محمد حنفیہ۔ خود انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، مگر ان کا چاہنے والا ایک گروہ خاص تھا کہ جو ان کی عبادت، عظمت، علم اور ہیبت سے اتنا متاثر تھے کہ جنہوں نے محمد حنفیہ کو مہدی ڈکلیئر کیا، پہلے امام قرار دیا امام حسن اور حسین کے بعد، اور پھر مہدی ڈکلیئر کیا۔ یہ مہدی ڈکلیئر کرنا کیا بتا رہا ہے؟ کہ ان کے نزدیک اگر کوئی حقیقی وارث رسول ہونا ہے، کوئی آخری وارث رسول ہونا ہے، کوئی حقیقی نجات دہندہ اس امت کا ہے تو اس کا نام مہدی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ محمد حنفیہ خود اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے اظہار برات و بیزاری کرتے رہے۔ یہ ایک شخصیت ہے، اور شاید بعض کانوں کے لیے یہ حیرت انگیز اور نئی بات ہو کہ ہمارے ائمہ میں سے حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ واقعہ کیا ہے اور کیوں کیا گیا؟ ساتویں امام وہ امام ہے کہ جن کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ قید خانے میں گزرا، 14 برس مختلف موقعوں پر جو انہیں زندگی میں قید ہوئی،
مجموعی طور پر 14 سال بنتی ہے، 55 برس کی عمر مبارک ہے، جس میں سے 14 برس قید میں ہے، اور بالخصوص زندگی کے جو آخری کے ایام ہیں، جو سال ہیں، وہ سب کے سب قید میں ہیں، شدید قید میں، ایسی قید کہ لوگوں کو امام تک پہنچنے کی اجازت نہ تھی۔ اور ساتویں امام نے ہی ساتھ میں ایک اور کام کی بنیاد رکھی تھی، وہ تھا وکلا کا نظام، گویا لوگوں کو 12ویں کی غیبت کے لیے آمادہ کر رہے۔ ساتویں امام کے اصحاب میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگ کہ جنہیں امام نے وکالت سونپی تھی، یعنی کیا، لوگوں سے وہ حقوق شرعیہ جو امام معصوم تک پہنچنے ہیں، چاہے وہ خمس ہو یا دیگر حقوق ہوں، امام نے ڈکلیئر کر رکھا تھا کہ میرے فلاں وکیل تک، فلاں علاقے میں فلاں وکیل ہیں، ان تک پہنچایا جائے۔ جب ساتویں امام کی شہادت ہوئی، ہم کسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ معصوم صرف 14 ہیں، جب ساتویں امام کی شہادت ہوئی تو ان وکلا میں سے کچھ تعداد وہ بھی تھی کہ مال دنیا کی محبت نے ان کے دل میں گھر کر لیا۔ اب اگر 8ویں امام کی امامت کو مان لیا جائے تو سارے وہ اموال جو امام کے قید خانے میں ہونے کی وجہ سے جمع ہوئے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، ان لوگوں کے نام بھی تاریخ نے لکھے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء حدیث یہ کہتے ہیں کہ ان کے اس عقیدے سے پر پلٹنے سے پہلے کے جو احادیث انہوں نے بیان کی اسے قبول کیا جائے گا، اور اس عقیدے کے منحرف ہو جانے کے بعد کی احادیث کو رد کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے یہ بڑے جلیل القدر لوگ تھے، اور ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس واقعے میں، بالخصوص غیبت کے مومنین کے لیے۔ کون لوگ؟ امام کے قریب ترین اصحاب، علماء، محدثین، فقہاء، جلیل القدر لوگ جن پر امام بھروسہ کر رہے ہیں، جنہیں اپنی وکالت سونپ رہے ہیں۔ ادھر امام کاظم کی رحلت ہوئی، شہادت ہوئی، ایک گروہ ان میں سے امام کاظم کی شہادت کا ہی منکر ہو گیا، اصلاً کہنے لگے کہ امام کاظم حیات ہیں، شہید نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر شہادت مان لی تو اگلے امام کی امامت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور سارا اموال اور حقوق شرعیہ سب اگلے امام کو منتقل کرنے پڑیں گے۔ یہ لوگ اس مال سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھے۔ لہٰذا جب ان سے پوچھا گیا تو وہ جو بغداد کے پل پہ جنازہ تھا وہ کس کا تھا؟ اب پڑھے لکھے لوگ تھے نا، دین سے واقف لوگ تھے، تو دلیلیں بھی ایسی۔ کہنے لگے کہ کیا تم نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کا قصہ نہیں پڑھا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لوگوں کو لگا تھا انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اللہ نے بلند مقام پہ اٹھا لیا تھا۔ کہتے ہیں حضرت کاظم کا حال بھی یہی ہے۔ لہٰذا امام کاظم کے کہنے لگے یہ وہی مہدی ہیں کہ جن کی نبی نے بشارت دی تھی، یہ غیبت میں ہے، ظہور فرمائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مہدویت کے عقیدے کا رسوخ ہے کہ جس کو لوگ بدنیتی سے بھی استعمال کر رہے تھے۔ غرض کیا تھی؟ مال دنیا کی لالچ۔ یہ فرقہ واقفہ کہلایا، کہ جنہوں نے امام کاظم کی امامت پر وقف کر لیا، 8ویں امام کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جو بعد میں تائب ہو کر امام رضا کی طرف پلٹ آئی۔ کچھ لوگ تھے جو اسی عقیدے پہ برقرار رہے، مر گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ آج اس فرقے کا، اس عقیدے کا کوئی شخص دنیا میں وجود نہیں رکھتا، اور یہ بھی امام رضا کے خواص میں سے ایک خاصیت ہے کہ 8ویں امام وہ امام ہے کہ جو 8ویں امام تک آ گیا وہ پھر 12ویں کی امامت تک پہنچ گیا۔ لہٰذا امام رضا کا فرمان ہے نا کہ میری زیارت سوائے خاص لوگوں کے کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی امام رضا سے پہلے جتنے ائمہ ہیں، ہر کسی کے دور میں کوئی نہ کوئی فرقہ بنا، کوئی انحراف آیا، مگر امام رضا کی ذات وہ ہے کہ جو 8ویں تک آیا وہ 12ویں تک آ گیا، اور جو 8ویں تک نہ آیا اس نے پہلے ہی اپنی راہ کو تبدیل کر لیا۔ لہٰذا آپ کو امام رضا کے روضے پہ خالصتاً سوائے اپنوں کے کوئی نہ ملے گا۔ متفق ہیں؟ تو اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ نوجوان دوستوں کو زحمت دوں، اس فاصلے کو پر کیجیے، آگے آگے تشریف لے آئیے اور امام رضا کی عظمت پر ایک صلوات پڑھ دیں۔ امام زمانہ کی عظمت پر اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں۔ اور جانتے ہیں حیرت کی بات کیا ہے کہ امام صادق کا قاتل منصور دوانیقی علیہ لعائن اللہ، اس کے ہاں جب ایک بیٹا ہوا، ایک فرزند کی ولادت ہوئی، تو
اپنے اس بیٹے کا نام اس نے محمد المہدی رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ رسول نے مہدی کی بشارت دی ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس مہدی نے ظلم و ستم کو ختم کرنا ہے، تو کیوں نہ ظالم اپنی جیب سے کوئی اپنا مہدی بنا دے تاکہ لوگوں کو اس کی طرف بلا سکے کہ جس مہدی کا وعدہ رسول نے کیا تھا یہی وہ مہدی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے موقعوں پہ دھوکے بھی کھائے، بچ گئے تو مومنین۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو رسول کی تعلیمات آل رسول کی زبانی ہم تک پہنچی تھی، وہ ہر موقع پر مومنین کو بچاتی رہی، یہاں تک کہ آج بھی جتنے مہدویت کے جھوٹے دعوے دار ملیں گے آپ کو امت میں ملیں گے، اپنوں میں نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ائمہ اہل بیت نے اس مہدویت کے عقیدے اور قضیے کو جس کی بنیاد رسول نے رکھی تھی ایسا راسخ کر دیا، ایسا واضح و آشکار کر دیا کہ ہمارے پاس اور غیروں کے پاس بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حدیث پہنچی المہدی من ولدی، کہ مہدی میری آل میں سے ہوں گے، یعنی اب بنو ہاشم میں سے ہوں گے نا، اور کسی عرب کے یا عجم کے قبیلے سے تو آپ کو کوئی مہدی نہیں ملنے والا۔ یہاں ایک لکیر کھنچ گئی، پھر فرمایا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی آل فاطمہ میں سے ہوں گے۔ یہاں بنو عباس کے دعوے دار بھی سب سے نکل گئے۔ پھر بتایا المہدی من نسل الحسین، مہدی حسین کی نسل سے ہوں گے، اور بعض روایتوں میں تشخیص کی گئی کہ کون ہوں گے؟ جو حسین کے 9 فرزند ہیں۔ اب یہاں آل حسن میں سے وہ لوگ بھی نکل گئے کہ جنہوں نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا یا مہدویت کا دعویٰ کیا۔ پھر نبی نے یہ بھی بتا دیا، اتنی تشخیص اور دقت کے ساتھ نبی نے ان معاملات کو بتایا، حضرت کی ولادت سے 250 برس پہلے کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ فرمایا کہ اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، وکنیتہ کنیتی، ان کی کنیت بھی میری کنیت پر ہوگی، یعنی نام محمد اسی نام پر ہوگا اور کنیت بھی ابو القاسم، صلوات اللہ وسلام علیہ محمد محمد۔ اور جانتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں تک حدیث تمام امت پہ متفقہ ہے، بات کہاں آ کر رکی کہ جب غیروں نے کچھ اضافہ کیا۔ وہ کیا اضافہ کیا؟ وہ بظاہر ایک بڑا چھوٹا سا اضافہ تھا، مگر تاریخ میں ایک بہت بڑی واردات تھی کہ جس کی کوشش کی گئی۔ بعض لوگوں نے، بعض حکام بنو عباس نے اس حدیث مشہورہ اور معروفہ میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جو آج تک آپ کو بعض غیروں کی کتب میں مل جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ واسم ابیہ کاسم ابی۔ اس حدیث میں جب نبی نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر، کنیت میری کنیت پر، تو ایک جملے کا اضافہ کر دیا کہ ان کے بابا کا نام بھی میرے بابا کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا، جبکہ صحیح احادیث اور روایات میں یہ لفظ نہیں پایا جاتا۔ اس حدیث کا، اس جملے کا کیوں اضافہ کیا جانتے ہیں لوگوں نے؟ کہ ایک تو ہم جس کی مہدویت کے قائل ہیں اسے رد کیا جائے، تو وہ تو محمد ابن الحسن ہے نا، تو اسم ابی ہی والی شرط کیسے پوری ہوئی؟ لیکن در حقیقت اگر تاریخ میں جائیے تو اس لفظ کا اضافہ بنو عباس نے اس وقت کیا تھا کہ جب جناب محمد ابن عبداللہ کہ جو حضرت حسن مثنی ابن امام حسن مجتبی کی آل میں سے تھے، جب ان محمد ابن عبداللہ کے پرچم تلے شیعوں کو، چاہنے والوں کو جمع کرنا تھا تاکہ لوگ بنو امیہ کے فتنے کو ہٹانے میں بنو عباس کے ساتھ شامل ہو جائیں، تب محمد ابن عبداللہ بن حسن مثنی بن حسن مجتبی کے پرچم تلے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جو حربے آزمائے گئے آل محمد اور ائمہ طاہرین کے مقابل میں، ان حربوں میں ایک حربہ یہ تھا کہ انہیں مہدی امت بنا کر پیش کیا گیا۔ اور چونکہ یہ سادات میں بھی تھے، نسل رسول خدا میں بھی تھے، آل فاطمہ بھی تھے، لہٰذا ایک جملے کا اضافہ کر کے انہیں معین کیا گیا، کیونکہ ان کے بابا کا نام بھی عبداللہ تھا، کہ
رسول نے تو یہ بھی فرمایا کہ ان کے بابا کا نام میرے بابا کے نام پر ہوگا، مگر یہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے اس فتنے سے محفوظ رہے، بچ گئے۔ کیسے؟ صرف ایک اور باریکی کی وجہ سے کہ مہدی نسل حسین میں سے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیے امام حسین کی عظمت۔ اگر انسان غور کرے، سوچے تو حیرت کرے کس قدر تفصیل، باریکی اور دقت سے اہل بیت نے بتایا ہے۔ کیوں بتایا؟ تاکہ چاہنے والے بہکنے نہ پائیں۔ ابشرکم بالمہدی، اس حدیث کو مکمل کروں اور آج آپ کی زحمتوں کو تمام کروں تاکہ کل حضرت حجت کے حوالے سے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہو سکیں۔ ابشرکم بالمہدی، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں کہ جن کی تشریف آوری رسول نے در حقیقت اس قسم کی حدیث کو بیان کر کے کیا کر دیا؟ عقیدہ مہدویت کو امت میں رائج اور راسخ کر دیا۔ پھر دو علامتیں ذکر کی امام کے ظہور سے پہلے کی، دو علامت یبعث فی امتی، جنہیں میری امت میں بھیجا جائے گا، میری امت میں تشریف لائیں گے۔ پہلی علامت علی اختلاف من الناس، جب لوگوں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہو۔ دوسری علامت وکثرت دلادل، اور کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رہے، آگے موقع ہوگا انشاءاللہ تو علامات ظہور کے موضوع پر بھی کچھ عرائض پیش کرنے ہیں۔ آج اس حد تک یہ جملہ کہ یہ جو دونوں علامتیں نبی نے بیان فرمائی، یہ دونوں غیر حتمی علامات ہیں امام کے ظہور کی۔ پہلی، لوگوں میں شدید اختلاف۔ اب یہاں علماء میں بحث ہے، خود علماء میں اختلاف ہے اس جملے کی تفسیر میں، یہ اختلاف کس نوعیت کا ہے۔ پہلی بات، اس زمانے کو نبی سمجھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں کہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، ظہور سے پہلے کا زمانہ، لہٰذا بات امت کے اختلاف کی نہیں ہو رہی، اختلاف من الناس، تمام ہی دنیا والوں میں شدید اختلافات ہوں گے۔ اب وہ کس قسم کے اختلاف ہو سکتے ہیں؟ یعنی دنیا کا کوئی گوشہ بھی اختلاف اور حرج مرج سے، اختلاف سے، پریشانیوں سے، جھگڑوں سے محفوظ نہیں رہے۔ اب چاہے وہ اختلاف نظریات کا اختلاف ہو کہ آج تقریباً ہر مہینے ہی ہمیں دنیا میں تو چھوڑیے اپنی امت میں ہی نئے نئے نظریے سننے کو ملتے رہتے ہیں، اتنا شدید اختلاف، یا تو نظریات کا شدید اختلاف، یا بعض روایات میں تفسیر آئی ہے وہ اختلاف رمحین، کہ نیزوں سے نیزے لڑے ہوں گے، یعنی یہ اختلاف جنگ کی صورت اختیار کر جائے گا، مگر کیسی جنگ؟ وہ جنگ نہیں کہ جو کسی ایک ملک کے اندر ہو رہی ہو، جو کچھ قبیلوں کے ہو، نہیں، دنیا بھر میں جنگوں کا بڑھ جانا، دنیا کے کسی علاقے کا امن و سکون اور چین سے نہ ہونا، یہ ظہور کی غیر حتمی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ دوسری علامت وکثرت زلازل۔ آج آپ خبروں میں سنتے ہیں نا کہ فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں زلزلہ آیا جس نے 100 سال پہلے کے اس زلزلے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ شاید ابھی بھی ہم کثرت زلازل تک نہیں پہنچے۔ کثرت زلازل کہ آئے دن خبریں آنے لگیں کہ آج دنیا کے اتنے علاقوں میں زلزلہ آیا۔ شاید، یہ صرف میں احتمال دے رہا ہوں، نہ جانے نبی کی نگاہ میں کثرت زلازل کیا ہے، مگر خلاصہ یہ کہ حضرت حجت کے ظہور سے پہلے کی ایک علامت یہ ہے کہ روئے زمین اس قدر شدید اضطراب میں ہوگی کہ زلزلے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، کہ پھر اس روئے زمین کو چین بخشنے، اسے سکون دینے، اس پر امامت کے قدم آئیں گے کہ جب کعبے کی پشت سے ٹیک لگائے زہرا کا لال آواز دے گا، الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، میں علی و فاطمہ کا لال، میں مہدی آخر الزمان، میں وہ ہوں کہ جس کا وعدہ تم سے اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں۔ اور اگر غور کرے یہ جو امام تشریف لائیں گے کیا ہوگا، یملأ الارض، آنے کے بعد کیا کریں گے؟ رسول نے 2 جملوں میں بتا دیا۔ وہ جو آج ساری بشریت کی امید ہے، وہ جو ہر انسان جس چیز کی تلاش میں ہے، روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، جبکہ یہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ روئے زمین کا وارث جب آئے گا
تو زمین کو چین کی سانس نصیب ہوگی۔ یہاں تک کہ نبی نے ایک عجیب جملے پر اس حدیث کا اختتام کیا، فرماتے ہیں یرضی عنہ ساکن السما و ساکن الارض، زمین والے بھی اور آسمان والے بھی ان سے راضی ہوں گے، ان سے خوش ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر رہے ہیں تو زمین والے بھی راضی ہیں، مگر آسمان والے کی نمائندگی کر رہے ہیں، لہذا آسمان والے بھی ان سے راضی ہیں۔ دنیا میں چھٹے امام کے فرمان کے مطابق اب تک 4 ایسے بادشاہ اور حاکم گزرے جنہوں نے مکمل روئے زمین پر حکومت کی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں 2 مومن تھے، 2 کافر تھے۔ جو مومن تھے وہ کون ہیں؟ ایک نبی خدا سلیمان، اللہ نے مکمل زمین پہ سلیمان کو حکومت عطا کی، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین جن کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، کہ جن کی دنیا بھر پر حکومت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آج آپ کو دنیا کے مختلف ممالک اور علاقوں میں اسکندریہ نامی شہر ملیں گے، کہ جس کے بارے میں علماء میں سے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ وہ جسے سکندر اعظم کے نام سے دنیا جانتی ہے، جس نے ہر کانٹیننٹ پر اپنی حکومت کی، وہ کوئی اور نہیں اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ذوالقرنین تھے۔ یہ 2 مومن تھے، 2 کافر کون؟ ایک فرعون اور ایک نمرود علیہم لعائن اللہ۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد وہ ہستی کہ جسے مکمل روئے زمین پر حکومت کرنی ہے وہ ہمارے قائم عجل اللہ فرجہ الشریف کی ذات ہے۔ صلی اللہ محمد۔ بس عزیزوں، دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور کچھ احادیث اہل بیت تھی کہ جو آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا تھا، مگر حسب معمول ذکر اس ہستی کا ہے، ذکر میں اتنا پھیلاؤ ہے، اتنی گنجائش ہے کہ وقت ہمیشہ ہی کم ہے اہل بیت کے مقامات کو بیان کرنے کے لیے۔ جیسا کہ مجھے حکم بھی ہوا، دل بھی چاہتا ہے آج آپ کی خدمت میں مصائب کے بیان میں 2 شہزادوں کا تذکرہ ہے۔ اور جانتے ہیں یوں تو آپ عشر اولیٰ میں جناب اونو محمد کے مصائب سن چکے ہیں نا، لیکن یوں بھی حق ہے کہ عزادار ان 2 بچوں پہ گریہ کرے، روئے، پرسادے، فریاد کرے، ماتم کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن پر ان کی مادر نے گریہ نہیں کیا تھا۔ یقیناً علی کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے عون اور محمد، کہ جنہیں مدینے سے بابا نے ماں کے ساتھ یہ کہہ کر روانہ کر دیا کہ اگر امام پر مشکل وقت آئے تو ایک کو میری جانب سے اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ اب اس کے بعد سے لے کر ماں نے روز عاشور تک، بلکہ روز عاشور سے شام کے قید خانے تک اور شام سے مدینہ پلٹنے تک ہمیشہ اپنے بچوں کو قربانی کا سامان ہی سمجھا۔ اے اولو محمد، وعدہ کرو کل جب ماموں پہ مشکل وقت آئے گا تو ماں کو سرخرو کرو گے، ماں کے وقار کو بلند رکھو گے، ماموں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو حسین کے بچے پہلے رخصت ہو جائیں، تم زندہ رہ جاؤ۔ ایسا نہ ہو حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں، تم پہلے پانی پی لو۔ اور ہمارا سلام ہو جناب زینب عالیہ کے ان 2 شہزادوں پر کہ کیسے ان بچوں نے رسم وفا کو نبھایا، کیسے ان بچوں نے ماں سے کیے گئے وعدے کو نبھایا، کہ جب مقتل میں نکلے تو رجز پڑھتے ہوئے نکلے، ارے ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، اور خوب حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ حملہ کرتے کرتے جب ایک بھائی فرات کی جانب چلا گیا تو دوسرے نے مقتل میں جنگ لڑتے ہوئے آواز دے کر کہا، اے بھیا خبردار پانی نہ پینا کہ ماموں حسین کا علی اصغر ابھی تک پیاسا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ آمادہ ہیں عزیزوں؟ میں آپ کو شہزادوں کی شہادت نہیں سناؤں گا، آپ سن چکے ہیں، رو چکے ہیں، ماتم کر چکے ہیں۔ میں شہادت کے بعد کی مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں۔
یہ وہ شہزادے ہیں کہ جب جنگ لڑ لڑ کے تھک گئے، اور کیوں نہ تھکتے کہ 3 دن کے پیاسے تھے، کم سن شہزادے ہیں یہ. ایک مرتبہ آواز دی ماموں مدد کو آئیے، ایک طرف سے عباس ایک طرف سے حسین پہنچے. ننھے شہزادوں کو اپنی گودوں میں سمیٹا، خیمگاہ کے پاس لائے، دونوں لاشیں سجا دیے اور ایک سوال کیا. ارے ہر شہید کو جب لاتے ہیں تو اس کی ماں خیمے کی ڈیوڑی پہ آ جاتی ہے، ان دونوں شہزادوں کی ماں کہاں ہے؟ جب بیویوں نے تلاش کیا تو کیا دیکھا؟ ارے جناب زینب عالیہ اپنے خیمے میں حالت سجدہ میں ہے. پروردگار مجھے بھائی حسین کے سامنے سرخرو کرنا، میری قربانی کو قبول کرنا. ایسے ہی میری شہزادی کو ام المصائب تو نہیں کہا جاتا، یوں ہی میری بیوی کو جبل الصبر یعنی صبر کا پہاڑ نہیں کہا جاتا. ارے پہاڑ جیسا صبر لے کر جناب زینب عالیہ اور محمد کے لاشوں کی طرف بڑھی. ارے ایک طرف قرآن نے مادر موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے کہ بچے کو صرف دریا کے حوالے کیا تھا تو صبر نہ کر پا رہی تھی. قرآن میں اللہ نے بتایا ہے ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کر دیا. نہ جانے پروردگار نے اور محمد کی ماں کے دل کو کس قدر مضبوط کر دیا تھا. ارے کم سن بچوں کے لاشیں کے پاس آئی اور محمد کے جنازوں کے درمیان بیٹھ گئی. ایک ہاتھ کو ان کے سینے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ کو محمد کے لاشیں پہ رکھا، آسمان کا رخ کر کے فرمانے لگی اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ مجھے زینب سے اس قربانی کو قبول فرما. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہراء. شہزادی کا ضبط یہاں رکا نہیں. تاریخ نے عجیب جملے لکھے. واقعہ کربلا کے بعد چاہے کوفے کا بازار ہو، چاہے شام کا دربار ہو، چاہے قید خانہ ہو، یہ بی بی جب گریہ کرتی ہے اپنے بھائی حسین پر روتی ہے. جب روئی حسین پر آنسو بہائے. جب کسی نے پوچھا ہے شہزادی اپنے اونو محمد پہ کب روئیں گی تو فرماتی تھی ارے جسے صدقہ کر دیا جائے اسے یاد نہیں کیا جاتا. یہ شہزادی اسی کیفیت میں برقرار رہی، اور کیوں نہ رہتی کہ علی کی بیٹی نے بھی علی سا جگر پایا تھا. یہاں تک کہ شام سے رہائی ہوئی اور جب قیدیوں کے سر آنے لگے تو ہر مظلوم کا سر آتا، اور جس بی بی کا لخت جگر ہوتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے سر کو اپنی سینے سے لگاتی تھی. یہاں تک کہ اسی اثنا میں 2 کم سن بچوں کے سر آئے مگر کوئی بھی جگہ سے نہ اٹھی. ارے سر لانے والی نے آواز دیا ارے کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ یہ سن کر جناب فضہ اپنی جگہ سے اٹھی، لاؤ یہ سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے شہزادوں کے سر ہے. مگر جناب زینب صرف اپنے بھائی کے سر پہ ماتم کرتی رہی. ارے جب کربلا لوٹ کر بھی آئی تو اپنے بھائی کو پرسا دیا، کہیں علی کی بیٹی کو اونو محمد یاد نہ آئے، کہیں اس ماں نے اونو محمد پہ گریہ نہ کیا. یہاں تک کہ جب مدینے پلٹ کر آ گئی، نانا کی قبر پہ بھائی کا پرسا دے کر آ گئی تو اب ایک مرتبہ جناب زینب اپنے گھر پہنچی ہے، شہن خانہ میں داخل ہوئی ہے. ارے ان چبوتروں پہ نگاہ پڑی جہاں بیٹھ کر گمسنی میں اونو محمد کھیلا کرتے تھے. ارے ماں کا صبر جواب دے گیا، فریاد کر کے رونے لگی، اونو محمد کی چیزوں کو سینے سے لگانے لگی. اے اونو محمد اپنی مادر کو معاف کر دینا، میں کبھی تم پر نہ روئی، ہمیشہ حسین پر گریہ کیا. میں نے اپنے بچوں میں فاطمہ کے بچے کو فوقیت دے دی، مگر ماں کا دل تھا کہ صبر کا ضبط ٹوٹ گیا. جب عبداللہ کو گھر میں آتے دیکھا، اے عبداللہ مجھے سینے سے لگاؤ، مجھے بچوں کا پرسا دو. حسین 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 حسین